غوث اعظم پیر پیرا میر میرا غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ رسول رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی سید محمد وقار عطاری مدنی تشریف فرما ہے۔ آج انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو کریں گے اور موضوع ہمارا ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتیں۔ نصیحت ایک ایسا پہلو ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہر انسان کو نصیحت کی حاجت رہتی ہے، اور نصیحت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرامین بھی احادیث طیبات میں ملتے ہیں کہ نصیحت کی اہمیت کیا ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سے کوئی مسلمان نصیحت طلب کرے تو تم اسے نصیحت کرو۔ یعنی نصیحت کی اہمیت، اگر آپ سے کوئی اصلاح چاہ رہا ہے، کوئی نیکی کی دعوت چاہ رہا ہے، کسی مسئلے میں رہنمائی چاہ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے نصیحت کریں تاکہ وہ ہماری رہنمائی سے اپنے آپ کو سنوار سکے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں علم ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے بھی نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کی ترغیب دلائی ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آج موضوع ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نصیحت۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو زندگی کا ایک حصہ آپ کا طلب علم دین، مجاہدات اور ریاضات میں گزرا، اور پھر ہم زندگی کو اگر دوسرے حصے میں تقسیم کرتے ہیں سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کو، تو وہ درس و تدریس، نصائح، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف لے کر آنا، دلوں کو بدل دینا، لوگوں کی تقدیروں کو بدل دینا، اور لوگوں کو اپنے ملفوظات، اپنے فرامین کے ذریعے اللہ کے قریب کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کرنا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری زندگی گزری ہے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف مواقع پر مختلف ارشادات لوگوں کو حسب حال فرمائے، جن کو نصیحت کا نام دیا جائے، فرمان کا نام دیا جائے، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ملنے والی ایک ایڈوائس کا نام دیا جائے، جو بھی ہم کہہ لیں، تو غوث پاک کے نصائح اور فرامین کو کتب میں جمع کیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نصیحت کی۔ تو اولاً میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نصیحت، ایک فرمان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی شیخ غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، محبت الہی عز و جل کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو، یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جائے۔ جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ کا فضل نہیں دیکھ پائے گا، پس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا، اور پھر تیرے اندر کا نور بہار کو منور کر دے گا۔ عطائے الہی عز و جل سے تو راحت، سکون پائے گا، اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا، گناہ کیے اور مخلوق کی طرف نگاہ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوندی رک جائے گا۔ اس ارشاد مبارکہ میں
یقیناً ظاہر و باطن کی اصلاح کا حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نسخہ عطا فرمایا اور ہمیں یہ بتایا. اگر خلاصتاً حضور غوث پاک کی اس نصیحت کو ہم سمجھنا چاہیں تو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو اللہ کی رحمت کی طرف لگا دے اور غیر سے اپنی نگاہ کو، اپنی آنکھ کو بند کر لے. جو کچھ کرنے والا ہے طاقت حقیقی تو اللہ پاک کی ہے، تو تیرے تمام مسائل، تیری تمام پریشانیاں اللہ کریم دور فرمانے والا ہے. رحمت خدا کی طرف نظر کر تو اللہ پاک تیری دل کی آنکھیں کھول دے گا، تجھے دل کے اندر نور پیدا کرے گا اور وہ نور پھر تیرے ظاہر کو منور کر دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے. اور ہم ظاہر و باطن کی اصلاح چاہتے ہیں اور ہر مسلمان کو اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ اولیاء کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس فرماتے ہیں. یعنی آنے والے اپنے مریدین کو، متوسلین کو، سالکین طریقت کو، راہ حق کے متلاشیوں کو، ان کے ظاہر کو اور ان کے باطن کو ستھرا فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں اپنے فرامین کے ذریعے، اور بعض اوقات اپنی پیاری پیاری نظروں کے ذریعے یہ دل پر نظر ڈالتے ہیں اور دل کو بدل دیتے ہیں. ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو کیا شان ہے کہ آپ نے فرامین کے ذریعے بھی اور نظر ڈال کر بھی لوگوں کی دلوں کو بدلا اور تقدیروں کو بدلا ہے. تو بات ہم کر رہے ہیں نصیحتوں کی غوث پاک کی. وقار شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب یہ پہ ایک بات میں نے یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نصیحتوں کے حوالے سے عرض کی، جس میں ظاہر و باطن کی اصلاح کا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا. اولاً تو آپ یہ شاہ صاحب نصیحت غوث پاک اگر فرما رہے یا درس دے رہے ہیں یا فرامین آپ کے ہیں تو غوث پاک کے معمولات کیا تھے؟ جیسے میں نے کہا کہ آپ کی زندگی کو اور دو حصوں میں ہم تقسیم کر دیں، تو اب وہ زندگی جب آپ بغداد تشریف لائے اور پھر مدرسہ اور پھر مسجد کا جو سلسلہ تھا اس کے بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور نصیحتیں، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نصیحتیں فرمائیں اور کس طریقے سے یوں کہہ لیجئے ایک آپ نے انقلاب برپا کیا. محسن بھائی، اگر جس زمانے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف تشریف لے کر آئے، وہاں کے جو حالات تھے اور معاملات تھے اور جو مسلمانوں کی یوں کہہ لیجئے سیاسی بھی حالات تھے اور پورے عالمی سطح پر جو کچھ تھا، اس کو بھی علماء نے بڑے تفصیل سے لکھا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بغداد شریف لاتے ہیں تشریف، تو ظاہر مرکز تو وہ تھا اسلامی حکومت کا، لیکن اس وقت اس کی حالت بڑی دگرگوں ہو چکی تھی. بڑے بڑے گمراہ جو ہے فرقے اور طرح طرح کے غلط عقائد رکھنے والے ان لوگوں نے بھی اپنی مختلف سلطنتیں باقاعدہ بنا لی تھی. ایک طرف وہ تاتاری فتنہ بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی بڑے زوروں پر تھا. تو یہ جو 5ویں صدی ہجری ہے، 470 سن ہجری میں غوث پاک دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں. بغداد کے قریبی جیلان جو علاقہ ہے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 18 سال کی عمر میں بغداد شریف تشریف لے کر آتے ہیں. جو آپ نے کہا پہلے ابتدائی تعلیم حاصل کرنا ظاہر ہے وہ اپنے علاقے میں بھی ہوئی، پھر مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد شریف لے کر آتے جامعہ نظامیہ میں. اچھا، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہو سکتا ہے، بعض کے لیے بڑا نیا بھی ہو، یونیک بھی ہو، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم اثر ہیں. اچھا جی، 450 میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوتی ہے اور جو 470 سن ہجری میں حضور غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے. اور مزید یہ کہ جامعہ نظامیہ میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہی بغداد شریف جہاں غوث پاک تشریف لے کر آ رہے ہیں، وہاں پر 488 میں امام غزالی وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. وہاں جامعہ نظامیہ کے چانسلر ہوتے ہیں. پھر وہی جو آپ کی زندگی میں مرحلہ ہوتا ہے کہ وہاں کے حالات اور سب سے وہ ایک 18 سال کے تھے تو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب وہ تشریف لائے وہی سن بنے گا نا، 488 میں غوث پاک تشریف لے کر آئے بغداد میں، جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے چھوڑ کر پھر وہ تشریف لے کر چلے گا. پھر ان کی جو روحانیت کا ایک سفر شروع ہوتا ہے. ایک طبیب گیا دوسرا طبیب آ گیا. ایک طبیب گیا اور دوسرا طبیب آ گیا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کرام جو ہے، یہ بڑا نظام ہے اللہ پاک کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوں کہہ لیجیے چھپے ہوئے لشکر ہیں. جب کمزوریاں آ رہی ہوتی ہیں عمل کے میدان میں یا دیگر حوالے سے بھی، تو اللہ پاک ان اللہ کے ولیوں کو بھیج دیتا ہے، اور اللہ پاک کے ولی آتے ہیں اور دنیا کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ دیکھ لیجیے، یہی معاملات تھے. روحانی طور پر بھی امام غزالی وہیں کے حالات سے دل برداشتہ ہوئے تھے تو تشریف لے کر گئے. اور پھر جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے کر آتے ہیں، کیسا انقلاب آتا ہے
کہ جب آپ واعظ و نصیحت کے لیے آپ ہفتے میں 3 دن آپ واعظ کیا کرتے تھے، اور جب بیان کرنا آپ نے شروع کیا تو ابتداً تو چند افراد ہوتے تھے، لیکن پھر ایک وہ آیا کہ 70 ہزار کا مجمع آپ کے بیان میں ہوا کرتا اللہ تھا۔ اکبر، آپ اندازہ کریں آج کا دور نہیں ہے، وہ دور ہے، ٹھیک ہے، 500 ہجری کا، 500 ہجری کا۔ ظاہر ہے اتنی زیادہ آبادی بھی نہیں ہوگی، اب تو بہت زیادہ آبادی ہو گئی، اور پھر جس طریقے سے مائک وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ غوث پاک کی کرامت تھی، جیسا یہاں کا سنتا تھا ویسے ہی دور بیٹھا ہوا بھی سنتا تھا۔ اور 400 علماء تو لکھا ہے کہ آپ کے واعظ و بیان کو لکھا کرتے تھے، اللہ اللہ، جو آپ کی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو امام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتابیں ملتی ہیں، الفتح الربانی خاص طور پر، یہ آپ کے مواعظ کا ہی مجموعہ ہے۔ اسی طریقے سے فتوح الغیب ہے، اس میں بھی نصیحتیں ہیں اور آپ کے جو مواعظ ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو باتیں کی ہیں وہ جمع ہیں۔ تو آپ کے جو بیانات ہوتے تھے اس میں کوئی عام لوگ نہیں، 400 علماء تو بیٹھ کر آپ کے ان مواعظ کو، ان بیانات کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہ انداز تھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اچھا، جیسے یہ آپ نے فرمایا حالات اور واقعات میں غوث پاک رحمۃ پھر وہ اللہ تبدیلی لانا باقاعدہ، تبدیلی کے لیے غوث پاک نے جو انداز اختیار کیا، دیکھیں ایک تو روحانی تصرف تو تھا، دل کے کو بدل دینا، مگر آپ نے جو ظاہری کے نا حالات کو دیکھتے ہوئے ظاہری سبب جو اختیار کیا وہ کیا تھا؟ درس و تدریس، بیان، اجتماع کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، اور ہفتے میں 3 دن آپ کا لوگوں کو بلانا اور انہیں بیان کرنا۔ اور بیان میں لازمی بات ہے اللہ اور رسول کی باتیں، آخرت کی فکر اور دنیا سے بے رغبتی، عقائد کی باتیں غوث پاک کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یقیناً یہ پہلو بڑا اہم ہے کہ جب امت میں بگاڑ پیدا ہو، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں خرابی پیدا ہو گئی، تو علماء کی اور وہ لوگ جو علماء کے قریب رہتے ہیں، دین کا درد رکھنے والے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اہل علاقہ کے ایمان کی، عقیدے کی اور اعمال کی اصلاح کے لیے کوئی انتظام کوشش کرے، اور اس کے لیے جو ہے نا بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ بعض اوقات ایک ذہن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور مدی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کوئی سن رہے ہوں، ان کا بھی شاید یہ ذہن ہو یا انہوں نے اس طرح کی باتیں سنی ہیں، بھائی یہ جو ہے نا کوئی اچھائی کا زمانہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں سنتا، ارے بولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، نہیں سمجھا، اپنا کام رکھو۔ تو یہ جو سوچ رہے ہیں یہ بڑی غلط ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھاؤ، سمجھانا فائدہ دیتا ہے، تو آپ یہ کیسی سوچ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی زمانہ بھلائی کا نہیں ہے اور کسی کو بولو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں عمل کرتا؟ یہ سوچ غلط ہے۔ آپ اچھے انداز سے سمجھانے والے بنے، اس کے بعد دیکھیے کیسا انقلاب آتا ہے۔ میں تو یہ غوث پاک کا بیان کر رہا تھا، اور یقین جانیے ذہن میں تو امیر اہل سنت بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، آپ کے سامنے ہی موجود ہے۔ وہ ہمارا ہی زمانہ ہے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے جو ماحول تھا، اور جو ذرا اور ایجڈ ہوں گے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کیا زمانہ تھا، کیا انداز تھا۔ نہیں تو سوچ بھی نہیں ہوتی تھی کہ نوجوانوں نے داڑھی رکھنا ہے، جی 40 سال پیچھے چلے جائیے، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ تو بڈھوں کا کام ہے، بوڑھوں کا کام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی زمانے میں امیر اہل سنت تشریف لے کر آتے ہیں اور وہی انداز اختیار کرتے ہیں جو ولیوں کا چلا آ رہا ہے، بیانات کا، اجتماعات کا، اور جو تبدیلی آئی وہ بھی سامنے، اور وہ بھی یہی ہے نا کہ اکیلے چلے، 2 4 6 آئے، پھر بڑھتا گیا، شہید مسجد گلزار حبیب، گلزار فیضان مدینہ، تو یہ سارا سلسلہ، اور پھر انقلاب دیکھے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی آئی، خود دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، اور جو امیر سنت کا انداز اب بھی وہی ہے۔ یعنی اگر پہلے کی جو نشست و برخاست ہے، اگرچہ عوام میں پہلے جس طرح آنا جانا تھا وہ نہیں ہے، امیر سنت علاقے جاتے تھے، جا کر لوگوں میں بیان کرتے تھے، ایک مسجد میں عصر میں بیان، پھر مغرب میں دوسری میں بیان، پھر عشاء میں تیسری میں بیان، پھر لوگوں کو وہاں سے جمعرات اجتماع کے لیے تیار کرنا کہ آپ نے جمعرات اجتماع میں آنا ہے، پھر جمعرات اجتماع میں پوری رات ان کے ساتھ رہنا، ملاقات کرنا۔ یہ کیا تھا؟ لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ، نصیحتیں لوگوں کو۔ اب ضرورت اسی چیز کی ہے کہ مبلغین، علماء اور جو دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ وہ اپنے ساتھ اپنے وقت میں گنجائش پیدا کریں کہ لوگوں کو اپنے پاس آنے کا اسپیس دیں، وہ آئیں اور آپ سے سیکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مادیت پرستی کا وقار میں چونکہ ہم کہتے ہیں کہ دور ہے، تو ہم مصروف بہت ہو گئے۔ دیکھیں مصروفیت اپنی جگہ ہے، مگر جب ہم دین کے لیے کچھ وقت نکالیں گے تو ہم ہی تو کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تو اللہ مال میں برکت دیتا ہے، تو ہم وقت نکالیں، اللہ ہمارے وقت میں برکت دیتا ہے۔ ایک طرف تو وہ ہے جو سیکھنے والے، خود نصیحت حاصل کرنے والے، انہیں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ایک وہ طبقہ بھی ہے جو اس قابل ہے کہ وہ نصیحت کر سکتا ہے، مبلغین ہیں، اللہ نے انہیں علم دیا ہے۔ تو آپ اپنی مصروفیات، بعض اوقات علمی بڑی مصروفیات ہوتی ہے نا کہ جی وہ کتب کی طرف مائل ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے جو خاص مدرسے تک محدود ہو جاتے ہیں، تو وہاں یہاں دیکھنا چاہیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ظاہر ہے جو اہل علم ہے
انہیں میں کیا عرض کروں گا، لیکن وہ اپنے طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ذات سے کسی اور کو، عام لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جتنا آپ اچھا اہل علم ہوں گے، جتنا زیادہ آپ کے پاس علم ہے، اتنے اچھے انداز سے آپ نصیحت کر سکیں گے۔ ایک عام مبلغ ہے وہ کس طرح سمجھائے گا، اور آپ اہل علم ہیں وہ کس طرح بات کو پہنچائیں گے، تو غوث پاک سے زیادہ کیا مصروفیات ہوگی آپ کی، عبادات، مجاہدات، پھر درس و تدریس مدرسے کی اپنی جگہ ہے، صبح دوپہر شام آپ جو پڑھایا کرتے تھے وہ سب کے سامنے موجود ہے، رات کی عبادتیں اپنے ساتھ موجود ہیں، 40 سال جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، رات کو قرآن پاک 15 سال تک پورا ختم کرتے ہیں، تو یہ بھی ہے، پڑھنا پڑھانا بھی، علم کلام آپ پڑھاتے تھے، تفسیر مفتی تھے، فتوے لکھتے تھے، وہ بھی اپنی جگہ، اور پھر بیانات اور قرات سکھاتے تھے، قرات سکھایا کرتے تھے باقاعدہ۔ اور ابھی جو ہم بات آگے چلائیں گے تو جو وہ آپ کے بیانات ہی تھے، آپ بیانات جو کرتے تھے، نصیحت کرتے، وہیں سے نصیحتیں آئیں، اور کس انداز سے ابھی انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم جب دیکھتے ہیں امیر اہل سنت یا اور جو اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں، ان کے انداز بیان کا کیا ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھانا کہ جو وہ گناہوں میں پڑے ہوئے، نافرمانیوں میں پڑے ہوئے، ان سے کھینچ کر جو ہے وہ نکالنا ہے۔ ایک علمی نکات وغیرہ وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بھی، ظاہر ہے غوث پاک جیسا کیا بیان کرتے ہوں گے وہ اپنی جگہ، لیکن بالکل عام آدمی کو جو گناہوں میں پڑا ہوا ہے، نافرمانیوں میں پڑا ہوا ہے، اسے کس طریقے سے گویا کھینچ کر جو ہے وہ جہنم کے گڑھے سے جنت کی طرف لے جانا، وہ آپ ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ غوث پاک کے چلے آپ نے کہا نا تو آپ بیان فرمائے دینا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسلمان کے بارے میں کیا کہا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ جی، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، آپ کی کتاب فتوح الغیب جس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسی کے اندر آپ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر ہر حال میں، یعنی دن ہو، رات ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، فرماتے ہر حال میں ہر مسلمان پر، کوئی خاصیت نہیں کہ یہ اور یہ، فرمایا ہر مسلمان پر ہر حال میں اس پر یہ لازم ہے کہ کوئی بھی اس کا دن ہو، سردی گرمی کچھ بھی ہو، خوشی ہو، غم ہو، مصروفیت ہو، فراغت ہو، ہر صورت کے اندر جب تک جسم میں جان ہے، جب تک عقل سلامت ہے، سانس چل رہی ہے، اس وقت تک ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، 3 باتیں آپ نے فرمائی، امر یمتثلہ، یعنی شریعت کا حکم ہر حال میں فالو کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں، جو صوفیہ کے سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، تو یہاں تو بات ہی ختم ہو گئی، جی یہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے، اور جی ہم صوفی لوگ ہیں، یہ شریعت کی باتیں علماء کرتے ہیں، ہم جی صوفی ہیں، شریعت پر ہم عمل نہیں کریں گے، معاذ اللہ یہ باتوں کے جڑ کٹ گئی۔ جو صوفیہ کے سردار ہیں فرماتے ہیں کہ ہر پر لازم ہے کہ وہ جو حکم شریعت ہے اس پر وہ عمل کرے، کوئی بھی جو مسلمان ہے کلمہ پڑھا اسے یہ کرنا ہوگا۔ سیکنڈلی فرمایا نہی یجتنبہ، شریعت کی منع کی ہوئی باتوں سے ان سے بچتا رہے، جس سے شریعت نے منع کر دیا اس سے وہ بچے، جو مسلمان ہے اس کو یہ کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات فرمائی قدر یرضا بہ، تقدیر کے اس پر ہمیشہ راضی رہے، جو اللہ نے مقدر فرما دیا ہے اس پر راضی رہے۔ یہ تو پھر ایک پورا باب ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو اللہ نے مقدر کر دیا، پریشانی، تنگ دستی، مصیبت کوئی بھی آئی میرے رب کی طرف سے ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ تو یہ مسلمان کے لیے آپ نے فرمایا۔ اسی طرح مزید فرماتے ہیں مسلمان کی ادنا حالت، ادنا یعنی بہت کم تر فرمایا، مسلمان کی ادنا حالت یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی ان 3 باتوں میں سے کسی ایک سے بھی خالی نہ ہو، اس کا دل ان 3 باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے، بندہ اپنے آپ سے 3 باتیں بیان کرتا رہے، یعنی وہ جو 3 باتیں آپ نے جو یہ 3 باتیں، اللہ کے حکم پر عمل کرے، عمل کرنا، جس سے منع کر دیا اس سے رک جانا، جو مقدر کر دیا اس پر راضی رہنا، میں راضی ہوں، یہ ذہن بنا کے رکھنا۔ فرمایا اس پر جو ہے وہ ہر وقت دل میں ان 3 باتوں کا پختہ ارادہ کرتا رہے۔ اچھا سیکنڈ آپ نے فرمایا بندہ اپنے آپ سے یہ 3 باتیں بیان کرتا رہے۔ اچھا، یہ بڑی ٹیکنیکل تکرار کرے، ہاں اپنے آپ سے بیان کرے۔ اور یہاں پر اگر آپ کہیں تو وہ مدنی انعامات آ جائیں گے، جو نیک بننے کے جو نیک اعمال جو ہیں، کہ وہ کیا ہے، وہ توجہ دلا رہے ہوتے ہیں امیر اہل سنت، وہ تنہائی میں اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اپنے آپ سے بات کرتا رہے، اپنے آپ کو بیان کرے، کیونکہ میں ابھی بیان کر کے ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ گئے ہم گئے، چلو بھائی ختم ہو گیا، تو خود اپنے آپ کو یہ باتیں بیان کرے اور اپنے اعضاء کو ہر وقت ان میں مصروف رکھے، اپنے جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ یہ کام کرتا رہے۔ یہ بڑی زبردست، اور شیخ محقق جو فتوح الغیب کو انہوں نے شرح کی ہے، فرماتے ہیں
کیا بات ہے، عالم عالم کو پہچانتا ہے. فرماتے غوث پاک نے اس مختصر نصیحت میں سارا دین بیان کیا. اللہ اکبر، سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے. ظاہر ہے جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، جو منع کر دیا گیا اس کو چھوڑ دینا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں بتایا ہے. تو اب ہمیں یہ نہیں چلے گا کہ جناب ایک تو میں نے ورڈز کر دیا کہ جی ہم تو صوفی ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت پر ہم عمل نہیں کریں گے. تو یہ صوفی نہیں ہے بھائی، وہ شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے. کیونکہ شریعت پر رسول پاک کی لائی ہوئی شریعت ہے، آپ نے خود عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، ولیوں نے عمل کیا، ولیوں کے سردار نے عمل کیا. تو اب کوئی آ کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو وہ شیطان کا پیروکار ہو سکتا ہے، وہ ولیوں کے طریقے پر چلنے والا نہیں. اور نہ یہ چلے گا کہ جی یہ تو اچھا یہ باتیں نہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ دیندار جو لوگ ہیں نا وہ کریں گے، ہم تو گناہ گار دنیا دار لوگ ہیں، ہم نے نہیں کرنا. ہر مسلمان اب یہاں دیکھیں نا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ایک وہ پہلو دے. شیخ عبدالحق فرمان کہ دین کے سارا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا. اب دوسری تیسری چیز ہے کیا، یہ تو ہے جو حضور غوث پاک نے فرمائی. اب غوث پاک کے جو فرامین مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح کے ہیں. غوث پاک کے فرامین کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو دل کی کیفیات بدل جاتی ہے. ایک فرمان میں غوث پاک کا اور آپ کی نصیحت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مزید ہم شاہ صاحب سے بھی سنتے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے اپنی امیدوں کے چراغ غل کر، اپنی امیدوں کے چراغ بند کر دے اور اپنی حرص کی چادر کو لپیٹ اور دنیا سے رخصت ہونے والے کسی نماز پڑھا کر. یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر. یاد رکھ مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وصیت اس کے سرہانے نہ رکھی ہو. اے بندے تیرا کھانا پینا، اہل و عیال میں رہنا سہنا اور اپنے دوست و احباب سے ملنا جلنا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے. اس لیے کہ وہ شخص کے جس کی زندگی کی ڈور اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہوں تو اس کو اسی طرح دنیا میں رہنا چاہیے جو ہم نے ذکر کیا. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ہم سب کو نصیحت فرمائی ہے اور ہمیں یہ کہہ دیا کہ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرے. وقار شاہ صاحب اپنی امیدوں کے چراغ جو ہے وہ بند کر دے اور حرص کو اور جو لالچ اس کی چادر کو لپیٹ دے. دنیا میں اس طرح نماز پڑھ جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا آخری نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر. اور پھر یہاں جو غوث پاک رحمۃ اللہ نے دنیا سے بے رغبتی اور امور آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور ضرورت دیکھیں آج اور ہر دور میں اس بات کی رہی ہے کیونکہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا کی طرف مائل کرے اور آخرت سے غافل کر دے. اور اللہ والے یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا سے دور کر کے آخرت کی طرف مائل فرماتے ہیں. تو یہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نصیحت ہے اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کی طرف مائل کریں. تو غوث پاک کی اس طرح کے اور بھی فرامین ہیں نا جی بڑے زبردست. مطلب یوں کہہ لیجیے تو بس دل بلکہ آپ کی بات سے یہی چاہ رہا تھا کہ صرف اگر ان کے فرامین ہم سناتے رہیں جی تو جو غوث پاک کے فرامین ہیں اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس کو سنتے رہے تو یہ پورا بیان ہے. اور وہی جو آپ کے بیانات تھے اور ہماری اصلاح کے لیے ہم سب سمجھتے ہی ہیں کہ ظاہر ہے دل کہ دنیا کی رنگینیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے اور مال چاہیے، پیسے چاہیے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے دنیا میں آدمی رہتا ہے تو جو ضرورت ہے ہر ایک کے ساتھ ہے. آپ بھی کھانا کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، بغیر کھانے کے آپ نہیں بیٹھ سکتی. کہتے ہیں ہم یار دال روٹی کے لیے کوشش کر رہا ہوں. ہاں دال روٹی کے لیے تو نہیں کر رہے ہوتے نا، مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ بوٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نارملی. وہ بوٹی اور پھر مزید بوٹی اور روٹی اور پھر مزید روٹی، یہ والا جو ریس پھر شروع ہوتی ہے نا اس سے اصل میں منع کیا جا رہا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جناب وہ گھر بار چھوڑ کے بالکل آپ نے بس جنگل میں جا کر بیٹھ جانا ہے اور سب کچھ ختم کر دیں. نہیں، ظاہر ہے جو کچھ آپ کے ساتھ افراد موجود ہیں آپ خود بھی زندہ رہنا ہے، یہ سب ضروری ہے اپنی جگہ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ریس میں لگ جانا کہ جس ریس کا اختتام کوئی نہیں ہے، کہ بس مال مال مال، پیسہ، بنگلہ، گاڑی، یہ اور اس ریس کے اندر اللہ اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر دینا. صحیح، یہ جو ریس ہے نا یہ غلط ہو جائے. بالکل درست. ہاں آپ اپنے جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں، ان کی ادائیگی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے جو کچھ دنیا سے آپ کا نیت حسن کے ساتھ، نیت حسن کے ساتھ وہ آپ کا نیکی بھی بنتا جائے گا اور جو آپ کی دنیا کے معاملات ہیں وہ بھی آپ چلاتے رہیں. بس یہ پیغام ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو بالکل دین کو ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے ہم دین ہے ہی نہیں اور وہ دنیا کی
کی ریس میں پڑ جاتے ہیں اور وہ ان کی خواہشات ہی ان سے کرا رہی ہوتی ہے کہ میں جو یہ ہلکی گاڑی ہے یار یہ ساتھ میں چمچماتی جاتی ہے تو اب میں نے اس کی طرف جانا ہے، میرا چھوٹا ہے اس کا بڑا ہے، اب بس چاہے حلال ہو یا حرام ہو، چاہے بینک سے کرنا پڑے، سود کرنا پڑے، یہ کرنا پڑے، سب ختم چھوڑ کے جی وہ اس ریس میں لگ گئے۔ صحیح بات، یہ بات وہ نا آخرت ہم نے غافل آخرت سے ہوئے تو اس وجہ سے ہم نے دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ اچھا پھر جو بندہ دنیا کی محبت میں گر جاتا ہے، غوث پاک تو اللہ کی محبت میں وارفتہ تھے نا، تو جو اللہ کا پیارا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بھی اللہ کا پیارا بنائے۔ ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کو اور علماء کو اور اولیاء کو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے بن جائیں، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر بن جائیں۔ تو غوث پاک نے ایک مومن کو اللہ کا پیارا بنانے والی کیا ارشادات فرمائے، تاکہ دیکھیں آج ہم حضور غوث پاک کی 11ویں منا رہے ہیں نا، 11ویں میں لنگر تو کھائیں گے ہی، شربت پیئیں گے ہی، پلائیں گے بھی، نا نیاز کا اہتمام بھی کریں گے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے ہم کریں گے، مگر غوث پاک اللہ کا پیارا بنانے والے کیا ارشاد دے رہے ہیں ان کو بھی تو ہمیں سمجھنا ہے نا۔ سبحان اللہ، یہ بھی بہت خوبصورت آپ نے بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ وہیں سے بات مزید ہم آگے لے سکتے ہیں کہ جو ہم نے جو ہے 2 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ جی ہم تو دنیا دار ہیں اور یہ دیندار ہیں، جو دین کے کام ہیں وہ جو یہ داڑھی امامے والے اور جو اس طرح کے ہوتے ہیں مولوی حضرات بس وہ کریں گے، ہم تو چھٹی، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا پھر آپ آگے بڑھیے گا، غوث پاک جن کی ہم 11ویں منا رہے ہیں وہ مدرسے والے تھے، وہ مسجد والے تھے، وہ کتابوں والے تھے، وہ طلباء کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، وہ علماء کے ساتھ رہنے والے تھے۔ تو ہم 11ویں منا رہے ہیں مدرسے سے دور، 11ویں مناتے ہیں مسجد میں آتے ہی نہیں، 11ویں مناتے ہیں تو نماز تو پڑھتے ہی نہیں، یعنی 11ویں شریف منانے والے تو زیادہ مدرسوں کی طرف آنے والے ہونے چاہیے، 11ویں شریف منانے والے تو زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہونے چاہیے، 11ویں شریف منانے والے تو مسجدوں کی طرف آنا چاہیے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ نہ صرف 11ویں مناتی ہے بلکہ جو 11ویں کی مخالفت میں بات کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے ان کو سمجھا کہ ان کو بھی 11ویں والا بنا دیتی ہے، تو مسجد بھی بناتی ہے، مدرسے بھی بناتی ہے، اور لوگوں کو مدرسوں، محراب و منبر علماء کی سے وابستہ کرتی ہے۔ تو یہ اصل میں 11ویں کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کریں۔ مزید آپ کنٹینیو۔ یہی بات ہے دراصل کہ یہ کوئی ایسی کیٹیگری کوئی یوں آئی نہیں کہ جو پیدا دنیا میں ہوا اس کے کوئی ٹھپا لگا ہوا ہے کہ جناب یہ اس نے دیندار بننا ہے اور اس نے جو ہے وہ دنیا دار بننا ہے، بلکہ نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیندار بنے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، دین والا، اور جو مسلمان نہیں اس کو مسلمان ہونے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ بھئی اللہ کے ولی، اب اللہ کے ولی کون ہوتے؟ ولی کا مطلب دوست، اللہ کا ولی اللہ کا دوست، تو ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا دوست، یوں تو وہ مسلمان ہے تو اللہ کا دوست ہی ہے، لیکن تو ہے، ہاں، لیکن دوستوں کے جیسے کام ہونے چاہیے ویسے کام ہر ایک کے ہونے چاہیے، اور یہ باقاعدہ ولایت کے بس یہ تو خاص کچھ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ خاص ہوتے ہیں، لیکن ہر کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا ولی بنوں۔ درجے ہے نا جی، محبوبیت میں ایمان جس کو اللہ نے دیا پسند فرمایا تو یقیناً، یعنی کروڑوں لوگوں میں ایمان والے کتنے ہیں، تو جن کو اللہ نے پسند کیا ان کو ایمان دیا، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مزید اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے کہ یار وہ اللہ کے ولی ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی اللہ کا اپنا ولی بنا لے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یقیناً جسے اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے وہ کس کو ولی بنائے، لیکن اس کا ذریعہ نیک اعمال ہی ہوتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نیک اعمال، اللہ کی رضا والے کام کرنا، یہ ولایت اس کے ذریعے ملتی ہے، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور ولی خود بتاتے ہیں کہ ولی کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو جو آپ نے بات کی کہ اللہ کا پیارا بننے والا عمل کون سا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں 11 جمادی الاخری اور 545 ہجری کو جو غوث پاک نے اپنے مدرسے میں بیان فرمایا، 545 ہجری کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مدرسے میں بیان فرمایا۔ اب دیکھیں غوث پاک کا بیان ہم تو آپ نے بیان فرمایا، اور اس دوران آپ نے فرمایا اے مالداروں، اے مالداروں، اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو۔ واہ واہ، آپ مالداروں کو نصیحت کر رہے ہیں، تو غوث پاک نے فرمایا اے مالداروں، اگر دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ اللہ پاک کے عیال ہیں، لوگ اللہ پاک کے عیال ہیں، اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں کہ لوگ اللہ پاک کے عیال ہیں۔ اب یہ عیال کا کیا مطلب ہے؟ یہ عیال لفظ
لفظ اول سے بنا ہے جس کا معنی ہے محتاجی، یعنی لوگ اللہ پاک کے محتاج ہیں، جو لوگ ہیں جو بندے ہیں وہ اللہ پاک کے محتاج ہیں، اور اللہ پاک کا پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ جو محتاج لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کو جو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ اللہ پاک کا پیارا ہے۔ تو یہ غوث پاک نے بیان فرمایا، اور اس بیان میں اس حدیث پاک کو بیان فرمایا۔ تو آج جو کچھ ہم یوں کہہ لیجیے اسی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ بالکل آنا ہی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ کہ لوگوں کی ایک دینی ضرورت ہے اور ایک دنیاوی ضرورت ہے، یعنی مالی ضرورت ہے، دونوں کو الحمدللہ ہمیں پورا کرنے کی ترغیب جو ہے شریعت دلاتی ہے کہ ہم ان کی روحانی ضرورت، علمی ضرورت بھی پوری کریں اور ان کی دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کریں۔ تو نیکی کے خیر خواہی کے دین کو تو فرمائے گا نصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، بھلائی کا ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ فیضان غوثیہ سے مالا مال ہے، جہاں لوگوں کی دینی اور روحانی ضروریات کو پوری کر رہی ہے۔ وہاں جہاں حادثات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کی دنیاوی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF الحمدللہ قائم ہے، اور یہ الحمدللہ خدمات کر رہا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں حضور غوث پاک کی نصیحتوں کی ماشاءاللہ، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اور اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو، جو ضرورت مند ہیں ان کی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ دینی اور دنیاوی، اول تو دعوت اسلامی کی طرف آئیں گے تو یہاں تو دونوں طرح کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر سیلاب زدگان پریشان ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو دعوت اسلامی وہ بھی پیش کرتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جو ایک مسلمان کی ضرورت ہے وہ دین کی خیر خواہی ہے۔ دیکھیں یہ سیدھی سی ایک بات ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے، آپ نے اسے کھانا کھلایا ہے، دوا دلائی، بہت اچھی بات ہے، اس کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے، خود ترغیب احادیث میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے اس کی خیر خواہی کی، یہ اس دنیا تک اس انداز سے موجود ہے کہ اس نے کھانا کھایا، بھوک مٹ گئی، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، ثواب آپ کا اپنی جگہ جمع ہو گیا۔ لیکن کسی کو آپ نے کوئی نماز کا مسئلہ بتا دیا، ایک شخص ہے جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، یا اگر پڑھنی آتی ہے وہ غلط پڑھتا ہے، وہ سجدے کر رہا ہے، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہو رہی کیونکہ اس کو وضو ہی نہیں کرنا آتا تھا، لیکن آپ نے ایسی خیر خواہی کی کہ اس کو وضو سکھا دیا یا نماز سکھا دی، تو بتائیے وہ غلط پڑھتا رہتا تو اس صورت میں وہ کہاں جا سکتا تھا؟ جہنم میں جا سکتا، اللہ کی ناراضگی کی صورت میں۔ لیکن صحیح ہو گیا تو اب وہ کس کا حقدار ہو گیا؟ ہمیشہ کی جنت کا، جہنم سے بچ گیا اور ہمیشہ کی جنت میں۔ اور دعوت اسلامی تو غیر مسلموں تک دین کا پیغام پہنچاتی ہے، تو آپ نے دعوت اسلامی کا ساتھ دیا، کوئی مبلغ گیا، ایک شخص جو غیر مسلم تھا اگر اسی حالت میں مر جاتا تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ آپ سوچیے ہم کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں بے قرار ہو جاتے ہیں، مدد کریں، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ دنیا میں پریشان ہے، ہمیں بڑی بے قراری ہوتی ہے، یار اس کے کیا ہوگا، غریب بیچارہ کسی کا انتقال ہو گیا، والد کا، بچے دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مدد کرنی چاہیے۔ لیکن ایک شخص جو غیر مسلم ہے اسی حالت میں مرے گا تو کہاں جائے گا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ کتنے سخت عذاب میں، وہاں کوئی مبلغ دعوت اسلامی پہنچتا ہے، اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر، سبحان اللہ۔ آپ سوچئے آپ نے اس کو کیا تھا، وہ ہمیشہ کا جو عذاب تھا اس سے بچا کر وہ جنت کا حقدار بن رہا ہے۔ تو یہ آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی آپ بھی تو مبلغ ہے نا، ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے جی۔ آپ نے اپنی استطاعت اور اپنی طاقت اور اپنی حیثیت اور اپنے علم کے مطابق لوگوں کو دعوت دی۔ تو وہی یہ بھی ہے نا کہ آپ کچھ نہیں دے سکتے، چلے آپ دعوت تو دے سکتے، اس میں تو کوئی خرچہ نہیں آئے گا، تو آپ اپنے طور پر دعوت دیجیے۔ اور جو بات ہوئی کہ پریشان حالوں کی مدد کرنا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بالکل کرنی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی وہ بھی کر رہی ہے کہ جہاں پریشان حالوں کو دیکھتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اور خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا انداز تھا، آپ ان کی نظر ایک پریشان حال فقیر پر پڑی، فقیر ہے، پریشان ہے، آپ اس کو غم میں، دکھ میں دیکھ کر بے قرار ہو گئے، اور آپ نے بےتاب ہو کر پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ تو اس فقیر نے کہا کہ میں دریائے دجلہ کو پار کرنا چاہتا تھا مگر میرے پاس پیسے نہیں، دریا پار کرنے تھی، ملا ہوگا ظاہر کشتی کا کرایہ، کہتے کشتی کا کرایہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اور بغیر پیسوں کے وہ بٹھانے پر راضی نہیں ہیں، تو ملا کے اس رویے سے میرا دل ٹوٹ گیا اور میں یوں جو ہے مایوس کھڑا ہوں یا پریشان کھڑا ہوں۔ تو فقیر نے ابھی بات بھی پوری نہیں کی تھی، جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس نے اپنی بات بھی پوری نہیں کی تھی کہ ایک شخص بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا اور اس نے غوث پاک کی خدمت میں ایک تھیلی بطور نذرانہ پیش کی، سبحان اللہ، نذرانہ پیش کی۔ اس تھیلی میں 30 دینار تھے، یعنی 30 سونے کے سکے تھے۔ اچھا یہ بہت سارا اماؤنٹ بنتا ہے، 30 سونے کے سکے کافی اماؤنٹ بنتا ہے۔ غوث پاک نے وہ 30 کے 30 دینار اس غریب کو دیتے ہوئے فرمایا یہ تمام دینار اس ملہ کو دے دو اور اس سے کہہ دو کہ وہ آئندہ کسی غریب کو دریا پار کرانے سے منع نہ۔ اللہ اکبر، 30 کے 30 ادھر دے دیے اور فرما دیا کہ ملہ کو دے دینا اور آئندہ کسی کے پاس پیسے
سے نہ ہو تو گویا میں نے پیشگی کرایہ دے دیا. اللہ اللہ. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں اس انداز کو بھی اختیار کرنے کی. کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم. تو اس لیے تو ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں. غوث پاک کی نصیحتوں پر بات ہو رہی ہے، ایک نصیحت میں مزید پیش کرتا ہوں، اور فتح الربانی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے اسی سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو غنیمت سمجھو کہ وہ عن قریب تم پر بند کر دیا جائے گا. جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اس کو غنیمت سمجھو، اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت سمجھو اور اس میں داخل ہو جاؤ. تین باتیں یہاں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے. شاہ صاحب پہلی بات فرمائی کہ مسلمانوں زندگی کے دروازے یعنی زندگی کی سانسوں کو غنیمت سمجھو، ٹھیک ہے. دوسری بات فرمائی کہ تم جو ہے وہ توبہ کے دروازے کے کھلے رہنے کو غنیمت سمجھو، اور توبہ کا دروازہ بند ہو اس سے پہلے پہلے کیا کرو، ہم اپنے آپ کو توبہ کے دروازے میں داخل کر لو. تیسری بات فرمائی نیک عمل کی قدرت جب تک ہے کرو، جب اگر تم معاذ اللہ بستر پر لیٹ جاؤ گے اور تمہیں نیک اعمال کی قدرت نہیں رہے گی، مسجد کی طرف جانے کی طاقت نہیں رہے گی، تو پھر اس سے پہلے یہ غنیمت سمجھو اس طاقت کو اور اللہ پاک کی عبادت کر لو. یہ تین باتیں یقیناً دل کی دنیا کو بدل دینے کے لیے کافی ہے، اور آج کے دور میں اس کی سخت ضرورت ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو بڑا قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس زندگی کو دنیا کی بہتری کے لیے بہت ہی زیادہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. آخرت کے لیے جیسے غوث پاک نے فرمایا کہ زندگی کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو، یعنی جب سانس رک جائے گی اس کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور غوث پاک کا وہ فرمان بھی جو عید والے دن کا آپ فرماتے ہیں میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب میں ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جاؤں گا. ان دونوں فرامین کو لے کر ہمیں کیا سوچنا چاہیے شاہ صاحب کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزاریں؟ بس بات یہی ہے کہ باتیں تو بالکل واضح کوئی غوث پاک کے جو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے تو علمی نکات بھی بڑے اعلیٰ ترین ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں جو ہم نصیحتیں سن رہے ہیں بالکل جس کو کہتے ہیں نا دو ٹوک اور جھنجھوڑ دینے والی بات، بس اسے ہم اور آپ قبول کرنے والے بن جائیں. یہ باتیں پتہ تو یوں کہہ لیجیے سب کو ہی ہوتی ہے، لیکن بس وہ عمل کی طرف یاد دہانی ہی ہے، اور ہم کاش عمل کی طرف آ جائیں کہ دروازہ توبہ کا کھلا ہے اور کب بند ہو جائے. یعنی زندگی جب تک موجود ہے، سانس چل رہی ہے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں کہ زندگی کا دروازہ کب بند ہو سکتا ہے. صحیح، نارملی وہی بند تو ہوگا، پتہ نہیں ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دل میں شیطان یہی ڈالتا ہے ابھی کر لیں گے، ابھی کر لیں گے، جب کر لیں گے. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ اس طرح دیکھ ہی رہے ہیں روز اپنے آگے پیچھے. کسی کا دروازہ آج بند ہوا ہے، کسی کا کل ہو جائے گا، کوئی ہم دیکھ ہوگا تو میرا بھی ہوگا نا. یہ تو نہیں ہے آج وہ ان کا آ رہا تھا کہ بھائی ان کے اصحال ثواب کے حوالے سے محفل ہے، تو بندہ سوچے کہ یار آج ان کا آ رہا ہے، کل میرا بھی نام یہیں پہ ایسے ہی لکھا ہوا ہوگا. اعلان تو ہونا ہی ہے، اعلان تو ایک دن ہونا ہی ہے. تو بس اس بات کو جس دن ہم سمجھ گئے تو اس دن جو ہے وہ بیڑا پار ہے. اس کو سمجھ لیں تو پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے کیا فرمایا، کس طرح زندگی گزارے آدمی. ایک تو زندگی غنیمت جانے فرمایا آپ نے، پھر کس طرح گزارے زندگی، آپ کو کوئی فرمان اس بارے میں لکھ دیں؟ زندگی ظاہر ہے جو ابھی ہم نے سنا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول پاک کی جو ہے وہ فرامین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو وہ زندگی کامیاب ہے، اور جو اس طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے وہ ناکام ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگوں جب تمہیں موت آئے گی تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. اللہ اکبر. جب موت آئے گی اب جا کے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ گے، مگر اس وقت بیدار ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. اے انسان، برے لوگوں کی صحبت نے تمہیں نیک لوگوں سے بدگمان کر دیا ہے. برے صحبت میں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ پھر نیک لوگوں سے جو ہے نا آدمی چیڑ چھٹتی ہے بندے کو، ہاں، اور پھر وہ بلا وجہ کی باتیں بھی کرتا ہے اور ان سے دور بھی بھاگ رہا ہوتا ہے، جاہلوں کے ساتھ رہتا ہے، علماء پر اعتراض کرتا ہے. پھر اور یہ کتنی بڑی مطلب تباہی ہے کہ جہاں کچھ سدھرنے کی امید بھی تھی آدمی ادھر سے گویا اپنا دروازہ خود بند کر وہ بیٹھ گیا. ڈاکٹر کوئی اپنا دشمن تو پھر کیا ہوگا، پھر تو کبھی وہ مریض ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا نا. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کی کتاب اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی گزارو. اللہ پاک کی کتاب
اور سنت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی گزارو. یا پھر ایک توجہ دلا دوں، یہ صوفیہ کے سردار کہہ رہے سبحان ہیں اللہ. سنت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی گزارو، کامیابی تمہارے قدم چومے. واہ واہ. کامیابی تمہارے قدم چومو گی. اللہ پاک سے ایسی حیا کرو جیسی اس سے حیا کرنے کا حق ہے. غفلت میں اپنا وقت مت ضائع کرو. تم وہ مال جمع کرنے میں مصروف ہو جو تم نے استعمال نہیں کرا. وہ خواب سجاتے ہو جن تک پہنچ نہیں پاؤ گے. وہ عمارتیں بناتے ہو جن میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا. ان سب باتوں نے تمہیں اللہ پاک کے حضور حاضر ہونے سے غافل کر دیا ہے. مزید آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری کی ساری بھلائی اللہ پاک کے پاس ہے اور برائی ساری کی ساری غیر اللہ یعنی اللہ پاک کے دشمنوں کے پاس ہے. بھلائی وہاں ہے، برائی یہاں ہے. بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاؤ. اللہ پاک کے در عزت سے دور بھاگنے میں صرف اور صرف برائی ہے. تو یہ ہے زندگی گزارنے کا اصول. آپ بھی دعا کریں اور دعا کے ساتھ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ اس طرف اپنے آپ کو لے کر آنا. انشاءاللہ. دیکھیں اس کے لیے پھر کوشش بھی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں کرنی پڑے گی. اچھا ماحول چاہیے ہوگا. ایک مرتبہ سننے سے، ایک مرتبہ کسی چیز کو دیکھ لینے سے بعض اوقات ذہن وہ پختہ نہیں بن پاتا. تو پختہ ذہن بنانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کے لیے اچھا ماحول درکار دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے. آئیے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملے گی. ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نصائح، نصیحتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو ایک نصیحت غوث پاک کا ایک فرمان آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، پروردگار عالم سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی اور موجودہ اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے سوا اور کچھ نہ مانگ. اللہ اکبر. حسن عبادت، احکام الہی پر عمل کر، نافرمانی سے بچنے، قضا و قدر یعنی تقدیر کی سختیوں پر رضامندی، آزمائش میں صبر، نعمت و بخشش کی عطا پر شکر کر، خاتمہ بالخیر اور انبیاء کرام، صدیقین، شہداء و صالحین جیسے رفیقوں کی رفاقت کی توفیق طلب کر، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب نہ کر، اور آزمائش و تنگ دستی کے بجائے تونگر و دولت مندی نہ مانگ، بلکہ تقدیر و تدبیر الہی پر رضا مندی کی دولت کا سوال کر. اور جس حال میں اللہ نے تجھے رکھا ہے اس پر ہمیشہ کی حفاظت کی دعا کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں تیری بھلائی کس چیز میں ہے، محتاجی و فقر و فاقہ میں ہے یا دولت مندی اور تونگری میں، آزمائش میں ہے یا باعافیت زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اشیاء کا علم چھپا کر رکھا ہے. ان اشیاء کی بھلائیوں اور برائیوں کے جاننے میں وہی یکتا اور واحد ہے. پھر فرماتے ہیں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں گا، آیا اس حال پر جس کو میری طبیعت ناپسند کرتی ہے یا اس حال پر کہ جس کو میری طبیعت پسند کرتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ میری بھلائی اور بہتری کس میں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر رضا مندی اور اس کی پسندیدگی اور اختیار اور اس کی قضا پر اطمینان و سکون ہونے کے سبب فرمائی. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب یہ بڑی طویل ہے، میں نے آپ کا فرمان سنا دیا. اس پر آپ نے دعا کا انداز بتایا کہ دعا میں کیا مانگے. دنیا مانگنا منع نہیں ہے نا، شاہ صاحب مانگ سکتے ہیں، اللہ سے مانگے، اللہ دینے والا ہے. مگر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی خوبصورت نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ آخرت میں یوں مانگو تو اللہ سے، دنیا کے لیے یہ مانگو تو اللہ پاک سے کی بارگاہ میں یوں عرض کرو، عافیت کا سوال کرو. اور بڑی خوبصورت بات جو فرمائی کہ اللہ سے اپنے انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت طلب کرو. سبحان اللہ. اللہ پاک نے ان لوگوں پر انعام فرمایا اور ہم اللہ کے ان ولیوں کا آج جو غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمارا کیا مقصد کیا؟ یہی نہ کہ آج ہم ان کو ذکر کریں گے، کل یہ ہمیں یاد رکھیں گے، اور ان کی رفاقت اگر قیامت میں ہمیں مل جاتی ہے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے. اور بات یہی ہے کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو اس سے یہ بہت سارے فائدے ملتے ہیں. اور وہ جو ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب ہم جو ہے وہ نیک لوگوں سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اور شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہے کہ گویا بالکل وہ سارے دروازے بند کر کے نا ایک جہنم کا دروازہ کھول کے ادھر لے جانا چاہتا ہے. تو اس کو پتا ہے کہ اس کو یہ کوئی نہ کوئی یہ نیک لوگوں سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صرف اللہ پاک کے ولی کے ہاتھ ہی چوم لیے، وہ اسی کے سبب مغفرت ہو گئی. تو وہ کیوں چومے تھے؟
اس سے حسن زن تھا نا. صحیح. اگر اللہ کے ولیوں سے معاذ اللہ بدگمان ہو گئے. نیک لوگ کہاں ہوتے ہیں اللہ کے ولی؟ ایسا تو نہیں کہ ماتھے پہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. اللہ کے ولی عام لوگوں میں اور نیک لوگوں میں بلکہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، چھپا کے رکھے ہوتے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کے کردار سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ شریعت کا پابند ہے. تو اب شریعت کے جو پابند افراد ہیں ان میں مختلف درجات ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کا ولی بھی ہو، لیکن جب آپ نے ذہنی یہ بنا لیا ہے کہ نہیں جی یہ اس طرح کے جو دینی لوگ ہوتے ہیں ان سے بس دور رہنا ہے، یہ یوں ہے معاذ اللہ یوں ہے، تو اپنے لیے گویا ایک بہت بڑا اپنے خیر کا دروازہ ہی بند کر لیا. ان کو تو ہاتھ چوم لینے والے کی بھی مغفرت ہو جائے کرتی ہے. اللہ کے ولی کے پاس سے گزرنے والے، ان کے مدرسے میں بیٹھنے والوں. حدیث پاک بڑی طویل کہ جہاں ذکر اللہ کرنے والے جمع ہوتے ہیں فرشتے مقرر ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر ذکر اللہ کرنے والے بیٹھے ہیں، اور پھر باقاعدہ وہاں ساتھ رہتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پوری طویل حدیث پاک یہ موجود ہے، بخاری مسلم میں یہ روایتیں موجود ہیں. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں نے جو وہ مانگ رہے تھے عطا کر دیا، اور جتنے بیٹھے تھے سب کی مغفرت کر دی. اس میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ایک شخص تو یوں ہی کہیں جا رہا تھا، ایسے ہی کھڑا ہو گیا تھا، آگے بیٹھ گیا تھا کہ دیکھو یہ ہو کیا رہا ہے. مولا اس کی بھی مغفرت، اور فرمائے گا اس کی بھی مغفرت کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے. ذکر اللہ کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے قریب جو آ جاتا ہے رب ان کی بھی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. تو ان اللہ والوں کا ذکر سنیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں. یہ اچھی اچھی جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری باتوں میں یہ ہو رہا ہوگا یار ہم کیسے اس طرف آئیں گے. تو کچھ نہیں، اتنا تو کریں کہ یہ مدنی چینل جو چلتا ہے اس کو گھر میں چلنے دیں، اس کے سامنے بیٹھ جایا کریں، اس کی تھوڑی دیر سننے کی کوشش کیا کریں. تھوڑا وہ ہوتا ہے نا جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کہاں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہاں تھوڑی، تو پھر وہاں بیٹھیں گے. کھانا کڑوا لگ رہا ہوتا ہے، دوا تو چلے ہیں کڑوی، کھانا کڑوا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ منہ کا ذائقہ خراب ہے نا. تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ اس طور پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اپنے گھر میں صرف مدنی چینل چلائیں، کہ دینی ماحول آپ کے گھر میں بنتا رہے گا بنتا رہے گا بنتا رہے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ عزوجل آپ بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے بن جائیں گے. اچھا شاہ صاحب 3 سے 4 منٹ رہ گئے ہیں، آخری نصیحت غوث پاک کی آپ ارشاد فرما دیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو فرائض و نوافل کے حوالے سے کچھ طرح کی نصیحت فرمائی، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. اور ظاہر ہے کچھ اور باتیں بھی تھی لیکن یہ بھی بہت اہم ہے. جو وہ فرماتے ہیں ظاہر ہے اہم ہی ہے. کوئی نفس کو پکڑ لیتے ہیں کہ کہاں بیماری چل رہی ہے اور اس کے مطابق آپ فرمایا کرتے تھے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ پہلے فرائض و واجبات ادا کرے پھر سنتوں میں مشغول. سبحان اللہ. پہلے فرائض واجبات، یہ ترتیب ہے نا احکام شریعت کی، سب سے اوپر فرض. صحیح. اسی طریقے سے اس کے مقابل جو ہے وہ حرام، کہ فرض کو ادا کرنا اور فرض کو چھوڑنے والا حرام کا مرتکب ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد پھر واجب کا مرتبہ آتا ہے، فرض کے بعد واجب ہے، پھر اس کے بعد سنت کی باری آتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اوپر فرض رکھے، پھر واجب رکھے، اس کے بعد سنتوں میں مشغول ہو، اور اس کے بعد نوافل کی طرف کرے. تو یہ اسٹیپس ہیں. پھر فرمایا فرائض نہ پڑھنا اور سنن و نوافل میں مصروف ہونا حماقت اور رعونت ہے. ہمارے حماقت ہے، بے وقوفی ہے کہ فرائض کو آپ نے چھوڑ دیا ہے اور جو ہے وہ سنتوں میں چلے. سنتیں اپنی جگہ اچھی ہیں لیکن جو فرض کو چھوڑا وہ برا تھا. پھر ذکر و اذکار اور نوافل اس میں پڑھے ہوئے بعض لوگ جو نا وہ تسبیحات زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھی نہیں رہے ہوتے، نماز چھوڑی، چلے کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھی نہیں رہے ہوتے، یہی والی وہ جاگ رہے ہوتے ہیں وظیفے کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھی نہیں رہے ہوتے. تو یہ کیسے چلے گا؟ جی اسی کے بارے میں فرمایا کہ پھر مزید فرماتے ہیں اگر فرائض چھوڑ کر سنن و نوافل بجا لائے گا تو نہ مقبول ہوں گے بلکہ اسے ذلیل کیا جائے. اللہ اکبر. یہ بالکل جو آپ نے جملے فرمایا نا وہی میں ابھی اس پورے فرمان کو کرنے کے بعد کہنے والا تھا. میں جو ان کو چھوڑ کر فرائض کو چھوڑ کر ادھر آئے گا وہ نامقبول، قبول ہی نہیں ہو رہے، ذلیل کیا جائے گا. پھر فرمایا اس آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت پر مامور کرے کہ تم میری خدمت کرو، لیکن وہ اسے چھوڑ کر اس کے غلام کی خدمت میں مشغول ہو جائے. یعنی جو مین کام دیا تھا وہ چھوڑ دیا. آپ کو مثال بھی دیکھیں غوث پاک نے کیسے دی. اگر بات ویسے سمجھ نہیں آ رہی تو جو مثال ہے اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بادشاہ کہے کہ بھائی آرڈر یہ ہے کہ تم یا بادشاہ چلیں، بادشاہ نہیں ہوگا تو آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، آپ کا سیٹ ہے، ہاں آپ کے جو سیٹ ہے باس ہے وہ آپ کو ڈیوٹی دے کہ بھائی تم نے یہ کام کرنا ہے، آپ جائیں آفس وہ کام نہیں کریں اور اس کی جگہ جو ہے وہ کچھ اور کام کرنا شروع کر دیں. دوسرا وہ ہے ساتھ میں اسی کی بات مانے، اپنے سیٹ کی بات نہ مانے جو اس نے آرڈر دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، آپ نے اس کی نہیں مانی اور وہ کام نہیں کر رہے یا کچھ اور کام کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات مان رہے ہیں. تو جب مہینہ پورا ہوگا تو سیلری کا جب وقت آئے گا تو باس یہی بولے گا جس کا کام کیا تھا اسی مانگو، یا جو کام کیا تھا وہ تو میں نے تمہیں دیا ہی نہیں تھا، جو میں نے تمہیں دیا وہ کہاں ہے، میں نے تو تمہیں یہ کام دیا تھا. تو پھر کیا
کیا ہوگا؟ تو جو غوث پاک نے فرمایا ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ ذلیل کیا جا رہا ہوگا، اور اس کا وہ کام اٹھا کے جو اس نے کیا نا، اگر وہ گنایا بھی میں نے یہ کیا میں نے کیا، وہ منہ پہ مار دے گا، وہ لگا جا بھائی میں نے تمہیں یہ کام دیا تھا تم کیا کرتے رہے۔ تو ہمیں جو کام دیا گیا ہے وہ اللہ پاک نے کیا دیا ہے کہ پہلے فرائض رب نے حکم فرمایا ہے جس کو کہ یہ سب سے اوپر کرنا ہے، تو وہ اسی انداز سے کرنا ہے۔ تو جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بالکل ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے کہ جی یہ وظیفہ، یہ چلہ، یہ کرنا ہے، روحانیت چاہیے، یہ چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے کچھ افراد وابستہ بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ امیر علیہ سنت کے مرید بھی ہوئے، اب انہیں جو ہے نا ایسا ایک ذہن بنتا ہے یار کوئی یہ سب سے کوئی چلہ کرنا ہوگا، کوئی خاص وظیفہ منزل لینی ہے، جی کوئی خاص وظیفہ ملے گا، اب میں اس پہ عمل کروں گا۔ اب وہاں جو وہ سنتا ہے کہ اس ادھر فرائض کی واجبات کی بات ہو رہی ہے، سنتوں کو اپنانے کی، نہیں یار یہ تو کوئی چلہ ہی نہیں ہو رہا، یا تو کوئی خاص قسم کا مراقبہ، کوئی وظیفہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو وہ عجیب سے پھر وسوسوں میں پڑھ کر بعض اوقات غلط جس کو کہتے ہیں ڈبہ پیروں کے ہاتھ میں وہ جا کر پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے وہ فرائض واجبات پر چھڑوا دیتے ہیں معاذ اللہ، وہی طرح کی باتیں اور جو ہے وہ پھر ادھر چلو اور اس میں لگا کے پھر وہ جو ہے وہ اپنے دمبے بکرے پکے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غوث پاک نے جو ہمیں بتایا نا وہ یہ بتایا۔ اللہ پاک ہم سب کو بس غوث پاک کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، دین و دنیا کی بہترین باتوں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمل پیرا ہو جائے تو غوث پاک کی نصیحتوں کو سمجھیں، پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور دعوت اسلامی فیضان غوثیہ کو عام کر رہی ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے فیضان غوثیہ سے مالا مال ہے، آپ کو فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کی ترغیب اور دین پر عمل اور آخرت کی بہتری کا ایک بہترین طریقہ کار مدنی مذاکروں میں ملتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ غوث اعظم پیر پیرا میر میرا، غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا۔